کہتے ہیں امام بخاری کے میرٹ پر یہ حدیث صحیح نہیں تو لہٰذا یہ گھڑی ہوئی ہے معاذ اللہ. یعنی امام بخاری کے میرٹ پر نہیں تو وہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور امام بخاری نے اس لیے نہیں کی چونکہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے صحیح نہیں تھی. تو اصول حدیث کے مطابق میرے امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 5 کے اندر فرمایا فضائل و مناقب کا ہے یہاں باتفاق علماء ضعیف حدیث بھی کافی ہے. یعنی فضائل خواہ اعمال کے ہوں یا فضائل مناقب شخصیات کے، ان کے اندر حدیث ضعیف بھی قبول ہے. اور پھر فرمایا تیسرا مرتبہ فضائل و مناقب کا ہے یہاں کہ اتفاق علماء ضعیف حدیث بھی کافی ہے. مثلا کسی حدیث میں ایک عمل کی ترغیب آئی کہ جو ایسا کرے گا اتنا ثواب پائے گا، یا کسی نبی یا صحابی کی خوبی بیان ہوئی کہ انہیں اللہ عز و جل نے یہ مرتبہ بخشا، یہ فضل عطا کیا، تو ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے. ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے. ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے یعنی کسی کے فضائل میں حدیث آئی ہوئی ہے مگر ہے ضعیف، تو وہاں کہنا کہ اس کی فضیلت میں تو صحیح ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے اسے پائے قبول سے ساقط کرنا فرق مراتب نہ جاننے سے ناشی ہے. یعنی فرق مراتب نہ جاننے سے یہ فکر پیدا ہوتی ہے. اب اگلے الفاظ جو ہے نا فتاوی رضویہ کے بڑے ہی قابل غور ہیں. کہتے جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں. اب کون بول اٹھتے ہیں؟ جاہل. اور کون بولا؟ طاہر القادری. کون بولا؟ نیفی ٹیرا. تو فرمایا جو یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی بھی جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیتے ہوئے کہا اچھا صحیح نہیں ہے تو کیا پھر حسن کا حکم کیا ہے؟ ضعیف کا حکم کیا ہے؟ غریب کا حکم کیا ہے اگر صحیح نہیں ہے؟ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا صحیح نہیں ہے لہذا کھڑی ہوئی ہے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج کوئی بھی لونڈا ہوتا ہے نا، کوئی نوجوان، تو اسے کوئی بات کرو تو کہتا بخاری سے حدیث پیش کرو تو مانیں گے ہم کہ کیا باقی حدیثوں کو نہیں باقی حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں معاذ اللہ. یعنی دین کو، اسلام کو اتنا عام کس نے کیا کہ آج کا کوئی نوجوان بھی اٹھ کر کہتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ بس بخاری پیش کرو باقی گھڑی ہوئی ہے معاذ اللہ. تو کفر پر تو عوام کو تم لوگ لے کر گئے، کفر پر تو عوام کو تم لوگوں نے لگایا. حسن حدیث، ضعیف حدیث یہ گھڑی ہوئی حدیثیں نہیں ہوتی. گھڑی ہوئی حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے، لیکن ضعیف تو ایسی نہیں ہے. ضعیف تو حدیث ہوتی ہے، حسن تو حدیث ہوتی ہے، غریب تو حدیث ہوتی ہے. یعنی کاش ان لوگوں نے اصول حدیث پڑھ لی ہوتا تو انہیں پتا ہوتا کہ حدیث کیا ہے. محدثین نے حدیث لکھی لیکن اس کو صحیح کے درجے میں نہیں رکھا، حسن کے درجے میں رکھ دیا، ضعیف کے درجے میں رکھ دیا. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہے تو وہ فرمان مصطفیٰ، ہے تو وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خواہ وہ درجہ حسن میں ہے خواہ وہ درجہ ضعیف. اب ان کی بلا جانے کے یہ درجہ حسن کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، غریب کسے کہتے ہیں، انہیں تو اس کی تعریف بھی نہیں پتا ہوگی. تو حدیث کے صحیح نہ ہونے سے مراد گھڑی ہوئی ہونا یہ تو بہت دور کا مرحلہ ہے. مطلب کیا بنا؟ صحیح نہیں ہے لیکن حسن تو ہے، صحیح نہیں ہے لیکن ضعیف تو ہے. تو اب جو بندہ اس حدیث کا انکار کرے گا، حسن حدیث کا جو کہ حدیث ہے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو وہ قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا۔ تو میں نے کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھنے والے اصل میں رسول پاک سے بغض رکھتے ہیں۔ تو وہ ایک، میں نے کہا تھا ہزاروں وجوہات ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے، تو پھر یہ کہنا کہ صحیح نہیں ہے گھڑی ہوئی کہہ دینا معاذ اللہ، تو یہ تو جھوٹ چلا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ تو کفر ہے۔ نوجوانوں اپنا ایمان بچاؤ ان لوگوں سے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کے دشمن ہیں؟ خود تو ان کا دور دور تک تعلق کوئی نہیں ایمان سے، مسلمان ہونے سے، لیکن یہ لوگوں کو بھی، اور بالخصوص جو بے وقوف سے ہوتے ہیں لوگ، ان کو یہ لوگ اپنی طرف لا کر تو انہیں غلط نظریات اور خرافات ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ آنکھیں کھولو